بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ چند مذہب والوں کو دیکھتے ہیں، مسلک والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ڈائریکٹ بدعت قرار دے دیتے ہیں۔ ایک مذہب والے ہیں جو اس کے اندر بہت زیادہ مشغولیت رکھتے ہیں۔ میں اس پر تیاری کر رہا تھا اور بالکل ترتیب وار میں نے تیاری کی ہے، کچھ قرآن کے اعتبار سے، جہاں قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے 15 شعبان کے حوالے سے، یا احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، یا فقہا کی عبارت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ میں نے تیاری کی تو نتیجہ کچھ ایسا نکلا جو آج ہمارا ماحول ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ تو میں تیاری کرنے کے بعد پھر حاضر ہوا تھا حضرت کے سامنے کہ میں نے کہا ان سے تصحیح کروا لوں کہ جو میں نے سمجھا ہے تفاسیر سے، فقہا کی عبارت سے، احادیث کی شروحات سے، اسماء اور رجال کے علماء کو، جرح و تعدیل کے علماء کو پڑھ کر، تو کیا وہ نتیجہ میں نے درست نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے۔ چونکہ عبارتیں شارحین کی ہوں، محدثین کی ہوں، فقہا کی ہوں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور عالم کا اصل منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ سب عبارتوں میں سے جو صحیح عبارت ہے اس کو سامنے لے کر آئے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب اگر ایک عبارت کے اندر 5 قول لکھے ہوئے ہیں تو وہ عوام میں چھوڑ دو، بھئی تم یہ قول بھی لے سکتے ہو، یہ بھی لے سکتے ہو، یہ بھی لے سکتے ہو، یہ بھی لے سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں سے چھان بین کرنی ہوتی ہے۔ یہی عالم بننا کہلاتا ہے آج کے دور میں۔ تو میں حاضر ہوا تھا حضرت کے سامنے، تو ارادہ ہوا ان کے یہاں کے لوگوں کا کہ آپ اس کی ریکارڈنگ ہی کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو حضرت چند سوالات ہیں میرے بالترتیب ہی کریں گے شعبان کے حوالے سے، اور اس میں میری تصحیح فرمائیے گا، اور جو میری غلطیاں ہوں تو برملا آپ کہہ دیجیے گا، بتا دیجیے گا، تاکہ آئندہ میں مطالعہ میں کوئی غلطی نہ کروں۔ سر، شعبان کے حوالے سے پہلا جو استدلال کیا جاتا ہے نا، وہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کئی افراد جو ہے نا وہ تفسیروں کے حوالے سے ہی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد شب براءت ہے، یعنی شب براءت میں سارے کاموں کے فیصلہ ہوتا ہے یا تقسیم ہوتی ہے، فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، یہ وہ تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ تفاسیر میں اسی آیت کے ذیل میں وہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں جو 15 شعبان سے متعلق ہیں۔ اچھا، میں نے تفسیریں پڑھی ہیں، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر طبری ہے، ابن کثیر ہے، روح المعانی ہے، اور اسماعیل حقی صاحب کی، اور کثیر تفسیر میں نے پڑھی ہے، سوائے 1-2 کے جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کسی تفسیر میں جناب کسی مفسر نے اس آیت میں یہ جو معاملہ ہے اللہ کا کہ وہ فیصلے تقسیم فرماتا ہے، فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی ترجمہ اس آیت کا، کسی مفسر نے نا اس سے مراد یہ نہیں لیا کہ وہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، 15 شعبان کو ہوتا ہے۔ ہر مفسر نے شب براءت مراد لی ہے، اور باقاعدہ ہر ایک نے تنبیہ بھی کی ہے کہ جناب جو اس سے شب براءت مراد لے رہا ہے، 15 شعبان مراد لے رہا ہے، وہ نہایت غلط درجے کا استدلال کر رہا ہے۔ تو اب ایک بات مجھے آپ سے یہ سمجھنی ہے کہ کیا یہ میرا یہ فہم درست ہے تفاسیر سے، اور دوسری بات کہ اگر یہ فہم درست ہے تو اتنا زیادہ کثرت سے یہ بات پھیلی ہوئی کیوں ہے، اور اسی آیت سے استدلال کر کے 15 شعبان پر بیان کیوں کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے اصول جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہیں، جو ہمارے اکابرین نے پیٹرن سیٹ کیے ہیں نا، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر قرآن پاک اپنی وضاحت خود کر رہا ہے، پھر ہم اس کی وضاحت کے لیے نہ تو کوئی روایت قبول کرتے ہیں خبر واحد درجے کی، نہ کسی صحابی یا تابعی سے منسوب کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ قرآن اپنی وضاحت خود کر رہا ہے، دیٹس اٹ، خلاص۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے فقہاء حناف، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک۔ یہ ان مسئلوں میں سے ہے کہ قرآن نے اپنی وضاحت خود کر دی ہے۔ جیسے سورہ دخان میں آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن پاک کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ دوسری جگہ اللہ نے خود ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ قرآن نے جب اپنی وضاحت خود کر دی، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہم کسی بھی چیز کو قبول کریں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر امر سے متعلق اس میں فرشتوں کے معاملات ان کو سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہی سورہ قدر کے اندر دیکھو اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر سے متعلق یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں باتوں کی وضاحت اور تفصیل اللہ نے سورہ قدر کے اندر کر دی۔ جب قرآن اپنی وضاحت خود کر دے، اس کے مقابلے میں روایات سے استدلال نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی اصول جس کا ٹھیک ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت بڑے طبقہ ہے مفسرین کا جنہوں نے ذکر کیا کہ سورہ دخان کی آیات میں نصف شعبان مراد لینا، 15 شعبان مراد لینا بالکل باطل استدلال، یہ قرآن کی تحریف ہو جائے گی۔ لہذا قرآن سے 15 شعبان کا استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی آپ نے کہا جو لوگوں میں پھیلا ہے وہ روایات کی بنیاد پر ہے، قرآن کا استدلال اس میں ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ سر، یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ جو مکتبہ فکر والے ہیں جو اس کو ترویج دیتے ہیں، ہر سال باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، یہی آیات تو وہ سناتے ہیں،
تو کیا یہ پڑھتے نہیں ہیں یا ارادہ نہیں ہے ان لوگوں کا آگے بیان کرنے کا، یا ایک چیز چل رہی ہے اب عوام کو کیوں چھیڑیں، غلطی ہو گئی ہے؟ یہ اس کا جواب نہیں مل رہا ہے مجھے۔ نہیں دیکھیں، جو قابل علماء ہیں وہ بالکل مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اس چیز کی وہ کھوج بھی لگاتے ہیں کہ کون سی تفسیر ٹھیک ہے کون سی غلط ہے۔ صحیح۔ ہم ہر ایک پر تو الزام نہیں لگا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ضرور ملتا ہے جو 15 شعبان کی فضیلت کا استدلال قرآن کی سورہ دخان کی آیتیں پڑھ دیتا ہے، وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ علم کم ہوگا، توجہ نہیں گئی ہوگی، تو آپ توجہ دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ توجہ ہو جائے گی۔ سر جو تفسیریں ہم پڑھ رہے ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے نا، کوئی ایسا تھوڑی آسمان سے اتار کے لے کر آ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتے کیا یہ تفسیر؟ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہنا کہ وہ نہیں پڑھتے، دنیا میں ہر چیز ہم نے بھی نہیں پڑھی ہوتی، بہت سی چیزیں ہیں جو غلطی ہوتی ہے، سال بعد پتہ چلتی ہے، 2 سال بعد پتہ چلتی ہے، تو آپ سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اصول اچھا ہونا چاہیے۔ ہم جس وقت درس نظامی یہاں کے جو ماحول میں پڑھی جاتی ہے، درس نظامی میں جب پہلی کتاب اصول شاشی کی پڑھتے ہیں نا، اس میں پہلا اصول کیا ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں خبر واحد روایت جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی منسوب ہوتی ہے ہم قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم روایت کو چھوڑ دیں گے۔ تعویل ممکن ہوگی، تطبیق ممکن ہوگی تو ہم کریں گے۔ تطبیق کا مطلب ہے قرآن کے معنی کو نہیں چھیڑیں گے، اس روایت میں ہم ایسی تعویل کر دیں گے وہ قرآن کی مطابقت کے اندر آ جائے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ بالکل اسی اصول کے اوپر یہ بات ہے کہ قرآن جب اپنی وضاحت اور تفصیل خود کر دیتا ہے، اس کے بعد خبر واحد روایت ہو، کسی موقوف ہو، مرفوع ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں تعویل کی جاتی ہے، قرآن کے مضمون کو نہیں بدلا جاتا۔ یہ اصول جس کا اچھا کو سمجھ جائے گا، جیسے علامہ قرطبی کا آپ نے حوالہ دیا، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ 15 شعبان مراد یا نہیں لے سکتے، دیگر 50 مفسرین ہیں۔ جس کا اصول استدلال مضبوط ہے وہ پہچان جاتا ہے یا غلطی کیا ہوگی۔ اچھا، درس نظامی کے اس میں تو آپ تو 2 مرتبہ گزرے ہیں، ایک مدینہ سے اور ایک یہاں سے، تو ہم بھی اس سے گزرے ہیں، پڑھانے کا دور بھی گزرا ہے ہمارا۔ جب تفسیر کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں منتخب چند آیات ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، تفسیر پڑھاتے ہوئے مطلب اصول فقہ ہم پڑھ لیتے ہیں جناب، قرآن کے مقابلے میں خبر واحد معتبر نہیں ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے نا، اپلائی کرنا، وہ کہیں نہیں نظر آتا مجھے۔ اس کا جواب دیجیے، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہاں بہت کم ہے۔ اصول جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ کے زمرے کے اندر، اس کا استعمال آگے ہمیں بالکل نہیں ملتا۔ خصوصاً ہمارے یہاں ہدایہ پڑھائی جائے گی یا قدوری پڑھائی جائے گی، یا جتنی بھی فقہ کی کتب ہیں یا عقائد کی کتب ہیں، اس کا بالکل استعمال تو ہوتا ہی نہیں۔ ہمیں آج تک بتایا ہی نہیں گیا قرآن کے کہ بھائی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں لفظ خاص کون کون سے ہیں، لفظ عام کون کون سے ہیں۔ اچھا، عام ہے تو مخصوص ہے، غیر مخصوص ہے، مخصوص ہے تو کس نے تخصیص اس کی، ہمیں کچھ بھی نہیں، اپلائی اس کا بالکل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو طلباء ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں درس نظامی ایک بڑا مدت بھی قلیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پوری کتابیں پڑھی بھی نہیں جاتی ہیں۔ ہدایہ بھی ہے مختصر سی پڑھ لی گئی، آپ کو پتہ اصول کی کتابیں بھی مکمل نہیں ہوتی، پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ عالم بننے جا رہا ہے، پورا قرآن تفسیر میں وہ نہیں پڑھتا، تو قرآن پر بھی مہارت نہیں ہوتی، بخاری تک پوری نہیں پڑھ سکتا بیچارہ وہ، اس کی اس میں بھی اتنی مہارت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، اللہ کا حکم ہو۔ سر مسئلہ یہ ہے نا کہ جب نظام درست نہیں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ابھر کے عمران خان تو ضرور بنتا ہی ہے نا، پھر وہ سب کو چبھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے ہی اکابر اسی چیز کو رائج کرتے ہیں، جیسے منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ربیع الاول میں لائٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے مسجد کے اندر، جو ان کی مسجد ہے ایف بی ایریا میں، وہاں پر لائٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب اسی کو عشق رسول کا معیار بنایا ہوا ہے ہمارے یہاں، تو ایسا کوئی تو اور زیادہ اگر لوگ ہوں، افراد ہوں جو معاشرے سے لڑ سکتے ہوں، ایسے طالب علم ہوں، یا ان کو تیار کیا جائے، بیٹا یہ جو غلط چیزیں پھیل گئی ہیں اللہ کے کلام کے حوالے سے، اللہ کی غلط مراد لی جا رہی ہے آپ کے پاکستان کے اندر، اس سے لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو سامنے آنا چاہیے نا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجہ ہیں، بہت وجوہات ہیں۔ دیکھیں گا، انسان کبھی بھی بغیر نظام کے چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی طبیعت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ یہ جانور ہیں جتنے، یہ سب بغیر نظام کے جنگلوں میں رہتے ہیں، ہر اپنا ضروریات کا کام کرتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سو جاتا ہے۔ انسان ایسے جی نہیں سکتا، اس لیے ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک اسکول میں بھی جاتے ہیں نا، وہ پراپر ایک نظام ہے، اتنے بجے آپ نے آنا ہے، لیٹ نہیں ہونا، اتنے بجے پہلا پیریڈ، اتنے بجے دوسرا پیریڈ، آپ نے اس تاریخ کو فیس جمع کروانی ہے، ایک پورے نظام سے چل رہا ہے۔ ہاسپٹل چلے جائیں پورا نظام ہو، ہر ادارے میں، کہیں آفس میں چلے جائیں ایک نظام ہے۔ انسان بغیر نظام کے چل نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ملہمات اور شر کے ملہمات دونوں ڈال دیے، پھر اسے اختیار بھی دے دیا۔ تو یہ غلط بھی جا سکتا ہے، صحیح بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ نظام ضروری ہو جاتا ہے۔
کہیں پر بھی نظام اگر نہیں ہے وہاں پر خرابی ماحول میں آ جاتی ہے. کہ لکھ کے لے لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنی سنت سے سمجھایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کبھی کسی قافلے کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے اس پر ایک امیر مقرر کر دیتے ہیں. ایک امیر ہو تاکہ ایک نظم کے ساتھ پورا قافلہ چلے, تتر بتر ہو جائے گا اگر امیر نہیں ہوگا تو. اسی طرح گھر کی بات آئی, جب دیکھو ایک گھر کا چھوٹا سا ایک امی ہے, ابو ہیں, اولاد ہے, بہن بھائی ہیں, اب چند افراد ہوئے. اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا؟ سب سے پہلے اس کو منظم کیا, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو حاکم بنا کر ایک نظام کے تحت گھر کو لے کر آئے. ہر ایک آزاد ہو تو ایک گھر بھی نہیں چل سکتا. ایسے ہی ہے, یہی وجہ ہے کہ نظام کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کسی بھی چیز کے اندر نظام نہیں ہے, نظام ہے تو خراب ہے, اس لیے یہاں پر بہتری نظر نہیں آ رہی ہوتی. دیکھیں دینی حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو دیکھیں تو یہاں فرقہ واریت بہت, ایک فرقے نے دوسرے کی تو سننی ہے ہی نہیں, دوسرے کے نظام کے اندر آنا تو دور کی بات ہوگی. اب ایک فرقے کو بھی لے لیں آپ یہاں پر, تو ایک فرقے کے اپنے اندر جتنے علماء ہیں وہ کب متفق ہیں؟ وہ بھی متفق نہیں ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی بھی ایک شیعہ کو لے لیں, دیوبند کو لے لیں, اہل حدیث کو یا بریلوی کو, آپ خود دیکھیں گے اندر ہی اتنے زیادہ اختلافات ہیں, اس کی رائے الگ, اس کی رائے الگ, کوئی ایک دوسرے کی اتباع ایک نظم کے اندر آنے کو تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح مدارس کو اگر آپ لے لیں, ایک مدرسہ دوسرے مدرسے سے, یہاں پر یہ بھی فائٹ چل رہی ہے. یہاں نظام ہے ہی نہیں, اور جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ایک ماحول اور معاشرے کے اندر تتر بتر ہے, بس بالکل سب کچھ آگے پیچھے. باہر ممالک میں آپ چلے جائیں, عرب کے اندر وہاں باقاعدہ نظام ہے. دیکھو میں آپ کو ایک مسلمہ اصول بتاؤں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. ایک اجتہادی مسئلہ ہو, اس کے اندر اگر علماء کی آراء الگ الگ ہو گئی, مثلا ایک اجتہاد کے اندر جائز پہ چلا گیا, دوسرا اجتہاد میں ناجائز پہ چلا گیا, مسئلہ اجتہادی ہے. ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر حاکم نے نظام ٹھیک کرنے کے لیے اجتہادی مسئلے میں سے کسی ایک مسئلے کو قانون بنا دیا, اب رائج وہی ہوگا, ہر مفتی اسی پر فتویٰ دے گا, چاہے کسی کا نقطہ نظر الگ ہو, فتویٰ وہ اسی پر دے گا. ہاں اپنے اختلاف کا اظہار ضرور کر سکتا ہے, اسی کو فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا, حاکم کا فیصلہ اختلاف کو اٹھا لیتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہو. آج تک عرب ممالک, بہت سے عرب ممالک جہاں یہ بالکل باضابطہ یہی چیز عملی لحاظ سے دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پر بہت سے اختلاف رائے پائی جاتی ہے, لیکن اگر حاکم نے قانون بنا دیا ہے تو اسی اختلاف رائے رکھنے والے عالم دین سے جب آپ فتویٰ لینے جاتے ہیں نا, وہ ریٹرن میں فتویٰ وہی دے گا جو قانون بن گیا. پورا ملک ایک نظام کے اندر آ گیا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ بھی ہوگا, اور اگر حاکم نے قانون بنا دیا ہم پھر بھی کہیں گے بھائی یہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے, یہ فقہ شافعی کے مطابق نہیں ہے, ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو پرابلم ہے, انسان نظام کے ساتھ چلتا ہے, بغیر نظام کے نہیں چلتا. اچھا جناب, دوسرا ہمارا مرحلہ ہے جو ہم نے تیاری کی ہے وہ ہے احادیث کے حوالے سے. شعبان کے حوالے سے مختلف معاملات پر روایتیں پائی جا رہی ہیں. میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ تو یہ ہے کہ جس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا, تو آپ دیکھتی ہوئی چلی گئیں اور بقیع کے قبرستان چلی گئی. وہاں پر جا کر دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. پھر وہاں پر آپ نے کلام فرمایا کہ عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے, اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے, اور مختلف کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے. ایک روایت تو یہ ہے, اور یہ روایت بالکل میرے مطالعہ کے مطابق, تصحیح مفتی صاحب سے کروائیں گے, میرے مطالعہ کے مطابق یہ روایت بالکل ایک موضوع درجے کی روایت ہے, بالکل ثابت نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی مقام پر ثابت نہیں ہے. دوسری روایت آتی ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. یہ روایت ہے جو بالکل درست ہے, اور کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, نہ کرتا ہے. نمبر 3, ایک روایت یہ ہے کہ نصف شعبان کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بندوں سے کلام فرماتا ہے اپنی شان میں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا طالب, کوئی ہے مجھ سے عافیت کا طالب, کوئی ہے اور اس کا طالب, تو میں اس کو اس کی چیز عطا کروں. یہ روایت آئی ہے مختلف کتب میں, لیکن اس روایت کی تصحیح اور تضعیف کے بارے میں 2 مختلف علماء کرام کے گروہ بنے ہیں. ایک گروہ تو یہ بنا ہے کہ جناب یہ روایت جہاں جہاں پر آئی ہے سب طریق اگر اس کے جمع کیے جائیں تو وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں, کہیں پر بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے جس میں علامہ البانی بھی شامل ہیں اور دیگر محدثین بھی شامل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف طرق سے آ رہی ہے, بہت سارے طرق, اگر سب کو جمع کیا جائے تو ہمیں ایک ذہن ملتا ہے کہ جناب اس میں کچھ نہ کچھ صداقت لگتی ہے. تو البانی صاحب سمیت اور دیگر ائمہ محدثین کچھ ہے اس کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ ان مختلف طرق کو جمع کر کر اس کو اوپر درجے پر لے جائیں, آپ ضعیف قرار نہ دیں, آپ اس کو حسن کے درجے پر لے جائیں.
تو اب اس روایت کے بارے میں دو موقف ملے مجھے اپنے مطالعہ کے مطابق، تصحیح بھی ہم اس سے کروائیں گے. یہ 3 درجے مجھے حدیث کے معاملے میں ملے گئے. اب مفتی صاحب سے ہم اس میں تصحیح کروا لیتے ہیں. سر یہ 3 درجے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. میں نے جو کتابوں سے سمجھا، شارحین حدیث سے سمجھا گئے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا گئے، اور حوالے صاحب آپ کے سامنے بتا بھی دیے ہیں میں نے کہ یہ کس کس نے اس کو کس وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ میرا فہم درست ہے یا نہیں. اور پھر میرا وہی سوال پلٹ کر آئے گا کہ اگر یہ فہم میرا درست ہے تو پھر ہمارے یہاں جو اتنی روایتیں یہی والی سنائی جا رہی ہیں تو وہ کیوں سنائی جا رہی ہیں. ایک بات اور اس میں ایڈ کیجئے گا، یہی ترمذی والی روایت، ابن ماجہ والی روایت، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے. امام ترمذی اس کو لے کر آئے اور لانے کے بعد خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ روایت ضعیف ہے. اور میں نے اپنے استاد امام بخاری سے سوال کیا اس روایت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 راوی آ رہے ہیں، یحییٰ، عروہ، یحییٰ کا سماع عروہ سے ثابت نہیں، اور حجاج کا سماع جو ہے نا وہ یحییٰ سے ثابت نہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں. تو جب انقطاع آ جائے روایت میں تو اس روایت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ کیا ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ذرا تفصیلی جواب دیجیے. سر آپ نے آدھے گھنٹے کا سوال کیا ہے، میں خود سر اصل میں آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہ تصحیح کروانے آیا ہوں. دیکھیں یہ بحث لمبی ہے، میں 2-3 نقطے بیان کرتا ہوں، سننے والوں کو بھی فائدہ دیں گے. اگر کوئی قابل عالم ہوتا ہے نا، اگر وہ کسی حدیث کی صحت پہ اختلاف ہو جائے، اس کا رجحان اگر حدیث کی صحت پہ جا رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، گناہگار نہیں ہوگا اللہ کی، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو جیسے محدث البانی صاحب ہیں، وہ بھی یہ جو روایت ہے 15 شعبان کی فضیلت، اس کی حسن ہونے کے قائل ہیں. اس طرح ماضی میں بھی کچھ علماء ہیں. صحیح. جمہور کا موقف یہ ہے کہ ثابت نہیں. صحیح. تو تحقیق کے اندر اگر کبھی کوئی عالم ہو، اس کو حسن سمجھ کے عمل کر رہا ہو، کوئی ٹینشن نہیں لیجیے گا. صحیح. ہاں اب تحقیق کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، مسئلہ یہ حدیثوں کا آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ تابعین کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہوا. صحابہ کرام کے دور میں 15 شعبان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تابعین کے دور کے اندر ایک فضا پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ شام کے تابعی کچھ ایسے تھے، بڑے بڑے تھے، نیک پرہیزگار تھے، خالد ہے، مقبول ہے. ان کو دیکھا گیا کہ وہ 15 شعبان میں عبادتیں کرتے تھے، شوق تھا ان کا، 22 رات کو جاگتے بھی تھے. اور مدینہ کے جو تابعین تھے، ابن ابی ملیکہ دیکھ لیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، امام مالک، مدینہ کے جو تابعین تھے وہ بہت سختی کے ساتھ 15 شعبان کی باتوں کو رد کر کے کہتے تھے یہ بدعت ہے اور یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، ہمارے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہیں. صحیح. تابعین کے دور میں سب سے پہلے مسئلہ شروع ہوا. اس لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ بھائی 15 شعبان کی ہمارے دین میں کوئی اصل نہیں ہے، تو وہ پلٹ کے یہی کہتے ہیں کہ نہیں یار، بڑے بڑے تابعین شام کے جو تھے، خالد نام ہے غالباً، مقبول ہے، وہ عبادت کرتے تھے. لیکن دوسرا رخ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ مدینہ کے تابعین ان چیزوں کو بدعت قرار دیتے تھے اور ان چیزوں کو کہتے تھے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں. 15 شعبان کی کوئی چیز ہمارے دین میں ثابت نہیں، اسرائیلی باتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لے کر کے گڑھ دی گئی ہیں. صحیح. یہ ہے اصل میں بنیاد جو تابعین کے دور سے پیدا ہو گئی. 2 طبقے بن گئے تھے. جب یہ آگے گیا معاملہ تو دیکھا گیا کہ قصے کہانی بنانے والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب بھی باتیں بنا لی ہیں. بہت سے واقعات، مثلا نمازوں کی فضیلتیں، 15 شعبان میں جس نے فلاں نماز پڑھی اتنا ثواب، اتنا ثواب، بالاتفاق محققین کہ یہ سب حدیثیں جھوٹی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل کی کچھ روایتیں جو بالکل موضوع ہیں. ہاں کچھ روایات ایسی آ گئی ہیں جس کو ہم موضوع تو نہیں کہہ سکتے، محققین کا جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہے. تو یہاں پھر محققین کے 2 طبقے پیدا ہونا شروع ہو گئے. ایک جمہور محققین غور کرتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ تابعین کے دور میں موقف یہ تھا، یا تو یہ اسرائیلی باتیں دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیوں ہمارے دن میں لیلۃ القدر کی عظمت کا بیان ہے، اور لیلۃ القدر کو چھوڑ کے ایک اور رات کا تصور آ جائے تو وہ کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کو نقصان پہنچا رہا ہے. نمبر 2، اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ اس کے اندر بہت سے تقدیری فیصلے ہوتے ہیں. ہم لوگ کہاں لے جاتے ہیں اس کو؟ شب برات پہ لے جاتے ہیں. تو جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ باتیں آئی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم متن کی نکارت کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتے. ہر حدیث کثرت ترک سے، ہر ضعیف کثرت ترک سے حسن نہیں ہوتی، بلکہ اگر متن میں نکارت ہو تو ناقابل قبول ہوتی. اسی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا ہے جو اس کام کو بدعت سمجھتا ہے. بالکل ایبسولوٹلی ضعیف حدیثیں بالکل ناقابل قبول ہے کہ اس کے متن میں نکارت آتی ہے. لیکن ایک دوسرا طبقہ علماء کا ہے، وہ اس کے متن کو نکارت میں نہیں ڈالتا. ہاں وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ شب برات میں رزق کی فیصلے ہوں گے، دیگر امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کہتا. صرف عبادت کے معاملے کے اندر ایک فضیلت آئی ہے، کوئی کر لیتا ہے انفرادی حیثیت میں تو کر لے. ہاں یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس سے بڑا مجھے ابھی نقطہ بھی ایک نیا ملا ہے کہ یہ اس اسرائیلی روایات کو ذہن میں رکھا علماء نے، تب جا کے اتنا بڑا حکم لگایا گیا کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ اس کو بدعت میں شمار کیا گیا اور منع کیا ہے سختی سے. اسی وجہ سے اس کے ذوف کو حسن قرار نہیں دیا. متن میں نکارت ہو جائے. اصل میں یہی نقطہ میرا باقی تھا کہ اگر علامہ المانی صاحب دیگر محدثین اس کو طرق سے، مختلف طرق سے اگر حسن بنا رہے ہیں تو
دوسرے علماء جو نہیں بنا رہے تھے وہ انکار کیوں کر رہے تھے؟ وہ سمجھ میں نہیں آ وہ رہی اس تھی لیے بات. کر رہے تھے ہر ضعیف حسن نہیں ہوتا کثرت ترک سے. اگر متن میں منکر پن آ جائے تو وہ کثرت ترک سے حسن نہیں ہوتا. صحیح صحیح. تو یہ اصول ہے. اس وجہ سے ان کے نزدیک متن میں نکارت ہے, وہ اس کو حسن نہیں مانتے. یہ بات جو ہے نا وہ اچھی سیکھنے کو ملی. اچھا اب ہمارا تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے فقہا کی عبارتیں, شارحین محدثین کی عبارتوں کے حوالے سے. میرے مطالعہ میں جو باتیں آئی ہیں جس میں امام نووی ہیں, ابن حجر عسقلانی ہیں اور دیگر کئی محدثین ہیں, شعبان کے حوالے سے بڑی سخت ریمارکس علماء کرام نے دیے ہیں. وہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آج اتنے زور و شور سے یہ منایا جاتا ہے, باقاعدہ ایک جشن کا اعلان کیا جاتا ہے, باقاعدہ اجتماعات کیے جاتے ہیں, باقاعدہ اہتمامات کے ساتھ یہ کام کیے جاتے ہیں جس میں مختلف عبادات شامل ہیں. 15 شعبان کو جو ہے وہ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد, رات صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اجتماع کثیر ہو جاتے ہیں اس کے اندر, تو وہ بہت زیادہ ذہن جو ہے نا وہ شش و پنج میں مبتلا تھا. اب ہم عبارتوں کی طرف آ جاتے ہیں. جو ہمارے علماء نے اتنی سخت سخت عبارتیں لکھی ہیں وہ کیوں لکھی؟ میرے مطالعے میں جو بات آئی ہے, اور ابھی مفتی صاحب نے اس کی ایک جزئی بھی بتائی ہے اور بڑی بہترین بات لگتی ہے, چونکہ اس بات کا تعلق اسرائیلی روایت سے جا رہا تھا یا ان روایتوں کے اندر نکارت ہے. یہ منکر درجہ ہوتا ہے ایک حدیث کا جس کا متن قرآن سے ٹکراتا ہے. تو جس روایت کا متن قرآن سے ٹکرائے وہ پھر 1000 جگہ سے کیوں نہ آ رہی ہو, پھر ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. بات بڑی ویلڈ ہے اور بہت اچھی ہے. اس پر ہم مفتی صاحب سے وضاحت لیتے ہیں اور بیچ میں کچھ عبارت بھی پڑھ کے سناؤں گا امام نووی کی, بالخصوص ابن حجر عسقلانی کی, کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے طریقے سے کامنٹس دیے گئے, بڑے خطرناک کامنٹس دیے گئے شعبان کے اندر عبادت کے حوالے سے. سر فقہا کی عبارتیں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ کی اسٹڈی میں ہوگی, میں اپنی تصحیح کے لیے اس میں حاضر ہوا ہوں. امام نووی کو ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے جب مسلم کی شرح لکھی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں قاتل اللہ وادعا, جس نے یہ شعبان کے معاملات کی ابتدا کی ہے, نمازوں کی ابتدا کر لی ہے, جس نے ابتدا کی اللہ اس کو ہلاک کرے, غرق کر دے. سر یہ اتنے خطرناک جملے آئے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ عام کیوں نہیں ہے یہ بات, اور دوسرا کہ اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے, اور یہ بات باہر لائی کیوں نہیں جاتی ہے؟ یہ جو علامہ نووی کی آپ نے عبارت پیش کی ہے نا, یہ ہے نمازوں کے حوالے سے. 15 شعبان میں نمازوں کی فضیلت کی جتنی حدیثیں وہ محدثین کا بالاتفاق وہ موضوع جھوٹی ہیں. صحیح. اب ایک جھوٹ ہے, اس کی بنیاد پر میں اس کو قبول کر کے عمل کروں گا تو اس میں بہت خرابی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میں ایک جھوٹ نسبت کر رہا ہوں, پھر اس جھوٹ سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں, پھر میں چاہ رہا ہوں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ عبادت کر کے میں ثواب مجھے مل جائے گا, تو کئی بلاؤں میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں بدعتان منکراتان, غالباً اس طرح کی عبارت ہے کہ یہ بہت بڑی بدعتیں, اور جس نے یہ جھوٹی حدیثیں گڑی اللہ اس کو ہلاک کرے. یہ مطلب ایک جذبات میں ایک جملہ ان سے نکلا ہے. ظاہر ہے اس نے ہمارا ایک نقشہ خراب کر دیا, لوگ گناہ کا کام کر رہے ہیں اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں. بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہوئی ہے کہ بہت سی متاخرین کی کتابوں میں, جیسے آپ احیاء العلوم پڑھ لیں, اس کے اندر بھی شعبان کی نمازوں کی کچھ فضیلتیں ذکر ہیں. اسی طرح بات اب وہ عوام الناس نہیں سمجھ پاتی, بس وہ یہ سمجھتی ہے کہ منسوب ہے کسی بڑے اللہ کے بندے, نیک بندے سے یہ کتاب منسوب ہے, وہ عبادتیں کرتی. آج ہمارے یہاں بھی 15 شعبان کو 6 نوافل کر کے پڑھے جاتے ہیں. بہرحال اکابرین اس پہ تصحیح فرما چکے ہیں کہ یہ عبادتیں بالکل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. جو حدیثیں جھوٹی ہیں ہمیں بچنا چاہیے, جھوٹ کی نسبت رسول اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. اچھا, احادیث میں تو آپ نے ذکر کر دیا کہ چلو اگر 15 شعبان کو کوئی انفرادی طور پر عبادت کر لیتا ہے, اگر وہ حسن درجے والے علماء کو سمجھتا ہے, لیتا ہے, اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, درست ہے. لیکن سر آج جو اجتماعی معاملات ہو رہے ہیں, مجھے اس پر میں نے جو اسٹڈی کی ہے, علامہ شامی کو بھی پڑھا ہے, بحر الرائق کے اندر بھی ہے, اور بھی کئی فقہاء نے اس پر فرمایا ہے کہ یہ جو رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں اجتماع منعقد کیے جا رہے ہیں, یہ اجتماع جو ہے نا وہ مکروہ ہے. کئیوں نے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا اس کو, اور بڑی شد و مت کے ساتھ منع کیا گیا. وہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ کسی بھی کام کی وہ سنت بنا کر کے جاری کرنا امتیوں کا اختیار نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اختیار ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں بہت سے کام انفرادی حیثیت میں ہم کریں تو جائز ہوگا, لیکن میں اس کو اگر ایک سنت بنا کر, ایک رسم بنا کر مسلمانوں میں جاری کروں کہ ہر سال جب وہ دن آئے وہی رسمیں ہوں, پھر وہ دن آئے پھر وہی رسمیں ہوں, یہ چیز تو بالاتفاق بدعت بن جاتی ہے. سنت قائم کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہوتا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ویسے اختلافی نوعیت کا رہا. چلو اگر کسی کا رجحان ہو بھی جائے انہی روایتوں کے حسن ہونے کی طرف, تو اس پر صراحتاً علماء کرام نے ذکر کیا, خاص طور پر فقہ حنفی کے, جس طرح علامہ شامی کا حوالہ, وہ انفرادی حیثیت میں عبادت کریں. اب ایک چیز ویسی اتنی اختلافی اور ضمنی طور پر ثابت ہو رہی ہے, پھر اس کو میں ایک رسم کی صورت دے دوں کہ ہر سال 15 شعبان آئے تو مساجد کے اندر لائٹیں بھی لگ جائیں, مساجد کے اندر اجتماعات ہونے لگ جائیں, اس کو ایک رسم بنا لی جائے, پھر اس رسم پر جو عمل نہ کر رہے ہو اس کو بد مذہب بول دیا جائے, یا بدعت اس کو الٹا ہم تان کرنا شروع ہو جائے,
یہ سب خرابیاں لازم آتی ہیں. اسی وجہ سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ اجتماعی صورت کے اندر عبادات کو لے کر کے جائیں گے, کراہت پیدا ہوگی کہ ہم ایک نئی سنت کا آغاز کر رہے ہیں, ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے. دوسرا یہ بدعت بھی بنے گا. مجھے یاد آ رہا ہے علامہ شامی نے بدعت بھی ذکر کیا ہے کہ اس کو بدعت بھی کہنا چاہیے اجتماعی عبادات کے معاملات. صحیح. اچھا, یہ تین چیزوں سے جو میں تین مستدل سے ماخذ سے جو میں نے سمجھا گیا, فہم بنایا گیا, ایک قرآن کی آیت سورہ دخان والی, نمبر 2 یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کچھ جمع کر کے, اور نمبر 3 یہ فقہا کی عبارت. پہلے مختصر یہ جواب دیجیے کہ فہم درست ہے میرا؟ ہاں جی ٹھیک ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. اچھا, اگر یہ فہم درست ہے تو میرا آپ سے سوال پھر وہی پلٹ کر بنتا ہے کہ یہاں پر ہمارے اہل علم حضرات آگے کیوں نہیں بڑھتے, لوگوں کو اس میں کیوں ملوث کیا ہوا ہے, جبکہ اتنے بڑے بڑے غلط کام ہو رہے ہیں, خطرناک عبارتیں علماء کی موجود ہیں. اب اگر ہم لوگ عمل کروا لیں, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, ہم لوگ عمل کروا لیں, پھر اگر کوئی دوسرا آ کر یہ عبارتیں ہمارے بندے کو دکھا دے, تو جو 10 سال سے ہمارا مرید ہے نا, ہمارا چاہنے والا ہے, ہمارے پاس آتا گیا, ہمارے اجتماع میں آتا گیا, وہی ہمیں پلٹ کر یہ عبارتیں دکھائے گا, تو تھوڑی بے شرمی نہیں ہو جائے گی حضرت؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو ایک فضا بھی فرقہ واریت کی ہے, اس کا بھی ایک اثر ہو جاتا ہے. مثلا میں ایک فرقے سے اگر تعلق رکھوں اور وہ فرقے والا اس عمل کو جائز سمجھ کے ایک کچھ رسمیں ہیں جو ادا کر رہا ہے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میں کیسے ہٹوں گا؟ میرے فرقے کی بات آ گئی. تو کچھ فرقہ واریت کا بھی عنصر ہے کہ یہاں پر شاید ایسا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی, تحقیق کی, نتائج نکلے. جی جی, اس طرح بہت سے لوگ مطالعہ کرتے ہیں, نتائج نکلتے ہیں. آپ لوگوں کو سکھائیں, انشاءاللہ لوگ سیکھیں گے بھی. آہستہ آہستہ غلط کاموں کی معرفت ہوگی. دیکھو علم نور ہے, جیسے جیسے علم آتا ہے انسان کو پتہ چل جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ کی رحموں سے مایوس نہیں ہو, اپنا کام کرتے چلے جائیں, لوگوں کو سکھاتے چلے جائیں, تبدیلی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائے گی. اچھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کی ایک عبارت ہے جس میں وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس رات میں 15 شعبان میں عبادت کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے اسلاف سے ثابت بھی ہے اس کے اندر. اچھا, اس سے بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں بھائی, غیر مقلد لوگ, تو وہ جو ہے نا اس عبارت کو کھا جاتے ہیں, اور ابن تیمیہ کو تو بڑا مانتے ہیں وہ, لیکن اس عبارت کو وہ سناتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ سنائیں گے تو ان کو بھی پھر اپنی مسجد میں دیکھیں. بالکل شیخ ابن تیمیہ صاحب نے یہ عبارت نکل کی, اور یہ علمی غلطی لگ جاتی ہے, اس سے کوئی بھائی جب آپ نے سلف کو دیکھا تو میں نے آپ کو کہا نا شام کے بڑے بڑے تابعین عبادت کرتے, دھوکہ لگ گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس وقت دیکھا گیا مزید تحقیق کے, مدینہ کے تابعین تو اس کو اتنے شدید تھے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابن ابی ملیکہ وہ اتنے سخت تھے, وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے جو تمہیں 15 شعبان کے حوالے سے کوئی بات سنا رہا ہو نا, قصہ کہانی, تو اس کو مارو پکڑ کے. اتنا وہ مطلب بہت سخت اسٹینڈ تھا ان کا. امام مالک کا بڑا سخت اسٹینڈ تھا اس میں, عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بڑا سخت اسٹینڈ تھا اس میں. دونوں رخ جب علماء کے سامنے آئے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اس میں سب سے بہترین مقالہ ہے یہ شیخ ابن باز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور انہوں نے نہایت نفیس انداز کے اندر پوری بحث کی ہے کہ اکابرین کے دور کے اندر جب یہ مسئلہ آیا تابعین میں, ایک گروہ بن گیا جو عبادت کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا, اسرائیلی روایات کیسے داخل ہوئی, یہ پوری انہوں نے کہانی لکھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب بڑے عالم دین ہیں, لیکن عالم دین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں ان سے غلطی نہیں لگ سکتی. غلطی تو انسان ہونے کے ناطے سب کو لگ سکتی. بعد میں آنے والے, حالانکہ شیخ ابن باز صاحب ہو, محمد بن صالح عثیمین صاحب ہو, یہ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کے بڑے مداح ہیں, لیکن جہاں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی غلطی جاری ہے تو اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. یہی ایک عالم کا طبیعت اس کی ہونی چاہیے, منہج ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی بڑا عالم دین ہے, غلطی پتہ چل رہی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے.